السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں رلجینا میں ہوں علی سرور. سب سے پہلے لاکھوں کروڑوں اور درود و سلام حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر. یہ ولاگ جو ہے گزشتہ سے پیوستہ ہے، جو ہم نے خبر دی تھی کہ قادری ہاؤس پر چھاپا پڑا اور چھاپے کے بعد کیا کچھ وہاں ہوتا رہا، کیا منظرنامہ ہے. اور سرورت یاز قاضی صاحب کو لے کر گئے اور واپس آ گئے وہ، لیکن بہت 17 لوگ ہیں ابھی بھی جو گرفتار کیے گئے ہیں. اس پہ جو مختلف چینلز پہ خبریں چلتی رہی وہ بھی، اور پھر رات گئی جو پریس کانفرنس کی سنی تحریک نے. سنی تحریک سے مراد جو سرورت یاز قاضی صاحب والا گروپ ہے، کیونکہ سنی تحریک اب 2 ہو گئی ہیں، بلکہ اب 3. اگر بلال سلیم قادری صاحب واپس نہ آتے تو 3 ہو جاتی، لیکن بہرحال اس وقت 2 ہیں. ایک نقشبندی صاحب کی ہے، شاداب نقشبندی، اور دوسری سرورت یاز قاضی صاحب کی. لیکن جو رجسٹرڈ ہے الیکشن کمیشن پاکستان میں وہ یہی والی ہے، سرورت صاحب والی. اچھا جی، ایئر وے پہ خبر چلی کہ 2 اہم بطہ خوروں کو گرفتار کیا گیا ہے، اور ایک شاہ زیب، دوسرا جواد، ایک کاٹھے واڑی گروپ کا حصہ، اور ساری چیزیں. اصل میں ہوا یہ کہ 2 دن پہلے جمشید روڈ سے گرفتار جو ہوا تھا بطہ خور سنی تحریک کے برکس قادری ہاؤس سے، وہ کہتا ہے جی اسلحہ لیتا تھے وہاں سے، شاہ زیب ملا کے نام پر انکشاف انہوں نے کیا، اور پھر وہ پوری کہانی انہوں نے بیان کی ہے، جس کی بعد پھر یہ چھاپا مارا گیا. اور چھاپے کے بعد کی سچویشن بتا دیتا ہوں کہ انہوں نے جو پریس کانفرنس کی وہ کیا ہے، ایم کیو ایم پاکستان کس طرح بیچ میں آ گئی ہے وہ بتاتا ہوں. پھر آج 14 دسمبر ہے، اگر یاد ہو کہ نہ یاد ہو، جو ظلم، بربریت اور خون کی ہولی کھیلی گئی 14 دسمبر 1986 قصبہ علی گڑھ، وہ کسی کو بھولنی نہیں چاہیے، کیونکہ جس طرح بے گناہ لوگوں کو شہید کیا گیا، آزاد ذرائع کہتے ہیں 300 سے زیادہ افراد کو شہید کیا گیا. لیکن اس زمانے کا جو جنگ تھا، چلیے جی سرکاری خبر شائع کی اس میں بھی 50 افراد انہوں نے لکھے تھے. اس پر بھی میں آتا ہوں کیا کچھ ہوتا رہا، اور ایم کیو ایم کا اس سے کیا تعلق ہے، اس سے نہیں، سنی تحریک والے اس معاملے سے. اس پر میں آتا ہوں کہ ایم کیو ایم کا بیچ میں کیا تعلق نکل آیا ہے، وہ میں بتاتا ہوں آپ کو. رات گئے پریس کانفرنس کی، اور پریس کانفرنس کے لیے جناب وہاں موجود تھے سرورت یاز قادری صاحب کے علاوہ بلال سلیم قادری، اور انہوں نے جو کہا وہ بتا دیتا ہوں میں آپ کو. وہ کہتے ہیں کہ جناب بلال سلیم قادری صاحب فرماتے ہیں کہ 9:30 سے 10 کے درمیان چھاپا مارا گیا، چادر چار دیواری تقدس کو کہتے ہیں پامال کیا گیا، اور 17 ذمہ داروں کو گرفتار کر کے لے گئے. ہم مذمت کرتے ہیں جتنا اسلحہ یہاں سے ملا ہے اسے ہم آن تو کرتے ہیں، لیکن ہمارا اسلحہ لائسنس والا ہے، پرمٹ موجود ہے. ہم تمام سیکیورٹی اداروں کے ساتھ ہمیشہ مکمل تعاون کرتے ہیں، پولیس گردی نامنظور. اور وہ کہتے ہیں کہ جناب اسلامی کتابوں کو اٹھا کر پھینک دیا گیا. سندھ حکومت اور وفاقی حکومت سے ہم مطالبہ کرتے ہیں کہ جس ٹیم نے یہ سب کچھ کیا، اسلامی کتب کو نشانہ بنایا، نیچے پھینکا اور تقدس کو پامال کیا، اسے سسپینڈ کیا جائے. بطہ خوری کے الزام میں 15-20 جو سال پرانے، اچھا وہ کہتے ہیں سنی تحریک پر بطہ خوری کے الزامات 15-20 سالہ پرانے ہیں، اور وہ کہتے ہیں ہمارا کوئی کارکن ملوث بھی تھا تو ہمیں بتایا جاتا، ہم خود پیش کر دیتے، ہم احتجاج پورے سندھ اور پورے پاکستان بھر میں کریں گے. اور پھر وہ سرورت یاز قاضی صاحب کے قریبی لوگوں کو جو گرفتار کیا گیا ہے وہ اس حوالے سے انہوں نے بتایا. اب مسئلہ یہ ہے کہ اب دوسری خبر آ جائیے کہ آج ایس ایس پی صاحب نے جو پریس کانفرنس کی ایس آئی یو کے، انہوں نے کہا کہ جی فائرنگ کے تبادلے میں گرفتار بطہ خور ملزم ریحان الدین عرف ڈاکٹر، دوران تفتیش انہوں نے انکشاف کیا کہ جواد قادری عرف واجہ براہ راست سمت کاٹھیا واڑی کے لیے کام کرتا ہے. کراچی میں جواد قادری بطہ خوری کا سب سے بڑا نیٹ ورک چلا رہا تھا، اور یہ چیزیں انہوں نے بیان کی، جس کے بعد یہ چھاپا مارا گیا. سرورت یاز قادری صاحب آئے مائک پر، انہوں نے کہا کہ جناب ہم سمجھتے ہیں یہ مرید کے کا تسلسل ہے. مرید کے کا کیا واقعہ ہے، وہ ٹیل پی کے ساتھ جو کچھ ہوا تھا وہ کہتے ہیں اس کا تسلسل ہے. ہم معزز لوگ ہیں، میرے گھر کے اندر پولیس گئی تو لیڈیز پولیس ساتھ نہیں تھی، اور 5 آئی فونز اور زیورات وغیرہ ساتھ لے گئے. ایس ایس پی صاحب نے آج یہ کہا کہ جی چھاپہ مارا بطہ خور کے خلاف کارروائی کی گئی، 17 افراد کو حراست میں لیا گیا. سنی تحریک رہنماؤں میں اچھا اس کے علاوہ معلومات شواہد تکنیکی شواہد کی روشنی میں کیا گیا. بطہ خور گروپ وسیع اللہ لاکھو اور عبد الصمد کاٹھیا واڑی کے خلاف کارروائی کی گئی. کارروائی گرفتار ملزمان ریحان الدین کی نشاندہی پہ کی گئی. ملزم ریحان 4 سال تک بھتہ کیس میں جیل میں رہا ہے. ملزمان ایسی جگہ سے گرفتار ہوئے اس لیے معاملہ حساس ہو گیا. 3 بطہ خور، 3 شوٹرز کو بھی گرفتار کیا گیا. ملزمان بھاری مقدار میں اسلحہ اور برآمد کیا گیا. 17 ملزمان میں سے 8 ملزمان کا سابقہ کرمنل ریکارڈ ملا ہے.
دیگر جرائم ریکارڈ کی جانچ کی جا رہی ہے۔ اب اس میں ایم کیو ایم کہاں شامل ہوئی بتاتا ہوں۔ ایم کیو ایم کے رہنمائی تھی زاہد منصوری صاحب، انہوں نے ٹویٹ کیا اور کہا کہ قادری ہاؤس میں جو گرفتاریاں ہوئیں ان میں جواد قادری اور ریحان جمشید روڈ پر جو کچھ ہوا اس میں ایم کیو ایم پاکستان کے کارکنان صدیق، ندیم، عباسی، مجاہد اور فریج والے اے سی والے شرافت اور ایک اور انہوں نے کہا کہ نام ہے جن کی شہادت میں یہ لوگ ملوث ہیں، یہ لوگ ملوث ہیں۔ یہ نکلا ہے ایم کیو ایم اور سنی تحریک کا ساتھ۔ خالد محمود صدیقی صاحب کا بیان بھی شامل کر لوں، یہ خبر تو آپ کے سامنے آگے کلیئر ہوگی، بہت ساری چیزیں آپ کو، کیوں چھاپا مارا گیا، سرورت ریاض قادری کو لے گئے واپس آ گئے، باقی لوگوں کو ابھی تک پکڑا ہوا واپس نہیں آیا، ان کا بیٹا بھانجا جو لوگوں کے سامنے چیزیں آتی رہی، لیکن یہ جو بڑا نام اس میں سامنے آیا کراچی کے ان کے قطع دھرتا ہیں ان کو گرفتار کیا گیا، لیکن یہ ایم کیو ایم کی جانب سے جو کہا گیا ہے زاہد منصوری صاحب نے کہ ایم کیو ایم کے کارکنان کی شہادت میں بھی یہ لوگ ملوث ہیں، جواد قادری اور ریحان۔ یہ خطرناک الزام ہے اور اگر شواہد ہیں تو ظاہر ہے پھر قانون نافذ کرنے والے اداروں کے ہاتھ مضبوط کیے جائیں۔ خالد مقبول صدیقی صاحب فرماتے ہیں جی کراچی، اچھا ایم کیو ایم کی طرف سے دو خبریں، ایک تو ایم کیو ایم نے کراچی بچاؤ تحریک کا اعلان کر دیا، وہ کہتے ہیں جی کراچی بچاؤ تحریک ہم چلائیں گے کراچی کو بچانے کے لیے، وہ کہتے ہیں جی کراچی کو بچانا ضروری ہے جو اب تباہی کے دہانے پر ہے، تباہی کے دہانے پر آ گیا۔ خالد مقبول صدیقی صاحب نے تقریب میں فرمایا ہم قسطوں میں کراچی بھی واپس لیں گے۔ چلیں اس سے ایک بات تو ثابت ہوئی جو مانتے نہیں تھے کہ جی کراچی ان کے ہاتھ سے نکل چکا، اب وہ قسطوں میں واپس لیں گے۔ اب ایک قسط آج ہے، ایک قسط پتہ نہیں کب ملے گی، پھر کب ملے گی اور کتنی، اب یہ ساتھ بتا دیتے کتنی اقساط میں کراچی واپس مل جائے گا ان کو، جو وہ کہہ رہے ہیں کہ قسطوں میں کراچی بھی واپس لیں گے۔ کتنی قسطوں میں لیں گے، کس نے چھین لیا، تھوڑی سی روشنی ڈال دیتے تو بہت اچھی بات تھی۔ اچھا مہاجر کلچر ڈے بھی آ رہا ہے جی، اور مہاجر کلچر ڈے کے حوالے سے مرتضی وہاب صاحب فرما رہے ہیں فاروق ستار صاحب کی ذمہ داری ہے کہ مہاجر کلچر ڈے پر کوئی شرانگیزی، تعصب اور تفریق کی بات نہ ہو، اور آپ لوگوں کی ذمہ داری تھی سندھی کلچر ڈے پر، وہ کس کی ذمہ داری تھی؟ آپ سے مراد آپ کی حکومت کی ذمہ داری تھی نا، مہاجر کلچر ڈے پر بھی ذمہ داری انہیں کی، کسی کا بھی کلچر ڈے منایا جائے، شہر میں کوئی بھی تقریب ہو، امن و امان کے حوالے سے ظاہر ذمہ داری آپ ہی کی ہوتی ہے، آپ سے مراد آپ کی پیپلز پارٹی کی حکومت۔ تو آپ یہ فاروق ستار پر ملبہ کیوں ڈال رہے ہیں بھائی کہ فاروق ستار صاحب کی ذمہ داری ہے؟ آپ لوگوں نے جس طرح ماشاء اللہ ڈیوٹیاں دی ہیں، آپ لوگوں نے جس طرح یہ سب کچھ آنکھوں کے سامنے آپ لوگوں کے ہوتا رہا اور آپ لوگ خاموش تماشائی کی طرح ہی تقریباً دیکھتے رہے، تو وہ سب کے سامنے 14 دسمبر 1986 خون کی ہولی کھیلی گئی، جنگ اخبار کی سپر لیڈ تھی اس زمانے میں، اورنگی ٹاؤن میں ہولناک خون ریزی، 50 افراد جہاں بھاگ، تحکم ثانی کرفیو نافذ، فوج بلا لی گئی، 6 گھنٹے تک تقریباً قتل عام وہاں چلتا رہا، نیتے لوگوں کو جس طرح سے مارا گیا ہے، اخبار کی خبر بتا رہا ہوں میں، یہ تو لاکھوں دیکھا واقعہ نہیں سنا رہا، اس زمانے میں ظاہر اخبار سینسر ہوتے تھے، زمانہ ہے ضیاء کا، اس لیے کہہ رہا ہوں کہ سرکاری خبریں کچھ اور ہوتی تھیں، حقائق کچھ اور ہوتے تھے، تو اس زمانے کا اخبار ہے یہ جنگ، اور اس نے دیکھیے وہ جو بات ہم کرتے ہیں نا کہ کلاشنکوف کلچر کون لے کر آیا، ایم کیو ایم تو نہیں بنی تھی بھائی، 84 میں بنی تھی، 86 کا یہ واقعہ ہے، ان کے پاس تو کچھ بھی نہیں تھا۔ اخبار جنگ لکھتا ہے، کیا لکھ رہا ہے کہ پوری بستی ایک گروپ کے رحم و کرم پر تھی جس کے پاس کلاشنکوف تھی، کس بے دردی سے اس زمانے میں یہ جو جہاد کے نام پر جو کچھ ہوتا رہا، پھر اسلحہ آ گیا، پھر پاکستان منشیات آ گئی، کون لے کر آیا تھا، کن کے پاس اس زمانے میں اسلحہ ہوتا تھا، عقل کے اندھوں کے لیے بہت سارے سبق ہیں اس میں، مہاجروں کو جس طرح اس خون کی ان کی ہولی کھیلی، معصوم بچوں تک کو، بزرگوں کو جس طرح نشانہ بنایا، خواتین کو ایون کے نہیں چھوڑا گیا، اور جو کچھ ان کے ساتھ کیا گیا قصبہ علی گڑھ میں ظلم کی داستان ہے، اور آج جو یہ کھڑے ہو کر بڑے آسانی سے کہہ دیتے ہیں مہاجر جو ہیں غدار ہیں، اللہ اکبر، ذرا کبھی ان چیزوں پر بھی غور کریں جو کچھ ہوا ہے مہاجروں کے ساتھ، قصبہ علی گڑھ کو صرف دیکھ لیں، باقی واقعات کو چلیں چھوڑیں، بعد میں بات کرتے ہیں اس پر، قصبہ علی گڑھ کو آپ دیکھ لیں، تھوڑا بہت بھی اگر آپ میں ایمان کا ذرہ موجود ہے تو میرا نہیں خیال کہ آپ اس ظلم بربریت کو کنڈیم کیے بغیر آپ رہ جائیں گے، لیکن
اس سے بھی بڑا مسئلہ یہ ہے کہ اتنا بڑا یہ سانحہ ہوا جس میں 300 سے زیادہ افراد کو شہید کیا گیا بے دردی سے، وہ جنہوں نے مارا تھا، جنہوں نے شہید کیا تھا، ظلم و بربریت کی داستان رقم کی تھی، وہ ان کے خلاف کیا کارروائی ہوئی؟ کتنی حکومتیں آئیں، کتنی حکومتیں گئیں، ان کے خلاف کچھ نہیں ہوا۔ وہ بیچارے جو مارے گئے، تاریخ راہوں میں جو مارے گئے، ان کے وہ بیچارے ہمیشہ پھر ایسے ہی رہ جاتے ہیں۔ اب تک ان کے لیے لوگ آواز اٹھا رہے ہیں، لیکن آواز ہی اٹھا رہے ہیں۔ ایم کیو ایم بارہا گورنمنٹ میں رہی ہے، ایم کیو ایم کے سب سے بڑا مطالبہ تو ایم کیو ایم سے ہی ہوتا ہے کہ جناب آپ کر کیا رہے ہیں، ماضی میں کیا کیا، چلیں آج بتا دیں آپ کیا کر رہے ہیں۔ وفاق میں موجود ہیں، صوبے میں آپ چلیں اپوزیشن میں، تو ان کو انصاف دلانے کے لیے کوئی بات تو کیجیے۔ جو ظلم اور بربریت کی جو ہولی کھیلی گئی، اس پر بھی بات کیا کریں، ان شہیدوں کو بھی یاد کیا کریں، ان کے لواحقین آج تک بیچارے در بدر ہیں انصاف کے لیے، ان کے ساتھ بھی کھڑا ہوا کریں، ان کو بلکہ انصاف دلا دینا چاہیے۔ اب تو چھوٹی چھوٹی باتوں پہ کہتے ہیں کہ وہ فلاں کو انصاف مل گیا، فلاں کو یہ ہو گیا۔ اس واقعے کو تو تقریباً کوئی 40 سال ہونے کو آئے۔ پھر وہ میں بات کروں گا، لوگ کہیں گے تعصب کی بات ہے، کہ چونکہ ڈومیسائل کا فرق ہے، بہت سارے لوگ نہیں مانتے، لیکن حقائق یہی ہے۔ اب تو خیر اس سے بکھرے ٹکڑے ہو گئے، ایک تھے تو بہت کچھ تھا، لیکن بہرحال اب تو جو حالات ہیں اس طرح کے واقعات، اللہ نہ کرے، اللہ نہ کرے کسی وقت بھی آپ ذرا سی بارود پر ہے کراچی، کچھ ذرا سی چنگاری پڑی اور اللہ تعالیٰ پر رحم فرمائے۔ بہرحال یہ کچھ چیزیں تھیں، میں نے کہا میں آپ کے سامنے رکھوں کہ سنی تحریک، ایم کیو پاکستان کا کیا تعلق، کیا کچھ ہوتا رہا۔ سنی تحریک والے چونکہ اہل سنت والجماعت اور تمام کوشش کر رہے ہیں مسلسل کہ کس طرح امن و امان قائم رہے، فرقہ واریت نہ پھیلے۔ اور میں جب بھی ملا سرفراز قاضی صاحب سے یا بلال سلیم قاضی صاحب سے، دونوں پڑھے لکھے لوگ ہیں، ہمیشہ اچھی گفتگو ہم نے تو ان کے منہ سے سنی ہے۔ باقی پارٹی میں کیا ہو رہا ہے اس کی بات نہیں کر رہا، بحیثیت شخصیت میں ان کی بات کر رہا ہوں۔ علامہ صاحب موجود ہیں وہاں، ظہری صاحب، وہ بہت اچھے آدمی ہیں۔ ان لوگوں سے ہماری ملاقاتیں میڈیا کے حوالے سے رہی ہیں، جب بھی انٹرویوز وغیرہ ہم نے کیا، ان سے بات کی تو ایک پڑھے لکھوں والی فیل آتی سامنے سے کہ یار سوچنے سمجھنے والے لوگ ہیں۔ لیکن بہرحال جب اس طرح کی باتیں سامنے آتی ہیں تو اس کی بھرپور تحقیقات ہونی چاہیے کہ آیا واقعی یہ لوگ ملوث ہیں بھی یا نہیں ہیں، اور ان سے ان کا واقعی تعلق ہے یا نہیں ہے۔ اور ایم کیو ایم والوں کی طرف سے جو الزام آیا ہے کہ ہمارے لوگوں کے شہادت پہ بھی ملوث ہیں، اس کی بھی تحقیقات بہت ضروری ہے، ہونی چاہیے، تاکہ حقائق سامنے آ جائے۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا، میری اجازت، ملنے کے بعد۔